الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، جس وقت دین کی بات کی جاتی ہے تو اس دین کی بات سے فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کو وہ بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے ہمیں دین کی بات سننے سے پہلے، دین کی بات کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو یہ دین کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بات یا اللہ ہماری سمجھ میں آ جائے، صحیح سمجھ میں آ جائے. اگر دین کی بات کو صحیح سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس سے فائدہ نہیں. دوسری دعا اللہ سے یہ کی جائے کہ اللہ جو یہ دین کی بات ہم سن رہے ہیں، دین کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بات ہمارے یاد میں رہ جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی دین کی بات سنتا ہے، سمجھ میں آ گئی، عمل کی نیت اور ارادہ بھی ہو گیا، لیکن بات ذہن سے نکل گئی، یاد نہیں رہی. اللہ کی طرف رجوع ہو، توجہ ہو کہ اللہ یہ دین کی باتیں جو ہمارے سامنے آئے یہ ہمیں یاد بھی رہے. اور تیسری دعا اللہ سے یہ کی جائے کہ اللہ یہ دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، یاد بھی رہ گئی، مولا کریم ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا کرو. اصل چیز عمل ہے. اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت سی برائیاں جنم لیے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے بڑے بڑے گناہوں میں امت مبتلا ہے. طرح طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہیں. قرآن حدیث کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا آج ہم نے ان کو اختیار کر رکھا. اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. یاد رکھیے ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور یہ نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے. میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس. کسی انسان کا قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت نہیں ہٹ سکتا، نہیں آگے بڑھ سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو جائے. 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ ہو جائے، 5 سوالوں کا جواب جب تک وہ بندہ نہیں دے دے گا اس وقت تک اس کا قدم نہیں ہٹ سکتا. آپ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں دنیا کے اندر بھی اسکولوں میں، کالجوں میں امتحانات ہوتے ہیں تو امتحانات کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ 3 سوال کرنے ہیں، 5 سوال کرنے ہیں اور ان کے حل کے لیے 3 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے ہیں. اس طرح دنیا کے اندر امتحانات ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارا بھی جو آخرت میں امتحان ہونے والا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم دیا گیا ہے اور وہ ٹائم ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال. اس زندگی کے اندر ان سوالوں کو حل کرنا ہے، ان کا صحیح جواب دینا ہے. اس ٹائم پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عمره فیما افناه. اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، جتنی بھی زندگی ملی، جتنا بھی ٹائم ملا، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ زندگی تم نے کہاں خرچ کی ہے. یہ جو ہم نے تمہیں ٹائم دیا تھا یہ تم نے کہاں استعمال کیا ہے، کیسے استعمال کیا. وعن شبابه فيما أبلاه. اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے جو جوانی دی تھی تو اس جوانی کو تم نے کیسے خرچ کیا ہے، کہاں استعمال کیا ہے. یہ جوانی، طاقت اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جن کے پاس یہ چیزیں نہیں، ان سے پوچھئے جوانی کی اور طاقت کی اور صحت و تندرستی کی قدر. بوڑھوں سے معلوم کیجئے کہ جوانی اللہ کی کیسے نعمت ہے. کمزوروں سے معلوم کیجئے کہ طاقت و قوت اللہ کی کیسے بڑی نعمت ہے. بیماروں سے حال معلوم کیجئے، ان سے پتہ چلے گا کہ تندرستی جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو آج ہمارا جوان طبقہ وہ اپنی اس جوانی کو ضائع کر رہا ہے. ہماری جوانی ضائع ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کی جوانیاں موبائل میں غلط استعمال کر کے ضائع ہو رہی ہے. حالانکہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنا 1 سیکنڈ بھی ضائع کرے. وقت کی قیمت پہچاننی چاہیے. مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فضول کام یا فضول بات پہ لگے. ایک محدث ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں. ان کو 5 لاکھ حدیثیں حفظ یاد تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے 4800 حدیثیں ایک جگہ جمع کی اور ایک کتاب بھی جمع کی. اس کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف، سنن ابو داؤد. عالم بننے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. تو 5 لاکھ حدیثوں میں سے قریب نکال کر 4800 حدیثیں اس کتاب میں جمع کی اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان 4800 حدیثوں سے بھی خلاصہ کیا ہوگا اور غور و فکر کیا کہ چند حدیثیں ایسی مل جائے کہ جن کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، ان کو وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے تو شریعت پر عمل ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے 4 حدیثیں ایسی نکالی ہے اور 4 حدیثیں میرے سامنے ایسی آئی ہیں کہ اگر انسان
کی پوری زندگی کامیاب بن جائے۔ وہ 4 حدیثیں کیا ہیں؟ پہلی حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اپنی نیت کو ہم درست کریں، صحیح کریں، دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، تو ہر کام دنیا کا یا آخرت کا، چھوٹا یا بڑا، وہ خالص اللہ کے لیے کریں، نیت کو درست کریں۔ پڑھنے پڑھانے میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہو، شریعت کی تعلیم حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں لائے۔ دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ پیمانے پر حاصل کیجیے، شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، پائلٹ بنیے، کچھ بھی بنیے، شریعت میں کہیں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے پکے اور سچے مسلمان بننے گے، اور پکے سچے ہم مسلمان بنیں گے قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں لانا۔ آج ہم موبائل پر واقعات سنتے ہیں، تو واقعات کے بجائے، خرافات کے بجائے، اگر ہم قرآن و حدیث کو موبائل کے ذریعے سنیں، ایسی ویب سائٹیں موجود ہیں کہ جن پر قرآن کریم کا معتبر ترجمہ، قرآن کریم کا معتبر تفسیر حوالوں کے ساتھ، حدیث پاک کی معتبر تفسیر موجود ہے۔ ہم اپنے خود بھی، اپنے بچوں کو بھی 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ روز اگر اس طرح سننے کا، سنانے کا ماحول بنائے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ سے اس کا صحیح استعمال کیجیے، اس سے ہمیں ذہنی سکون ملے گا، قلبی سکون ملے گا۔ تو ایک تو ہر کام میں اپنی نیت صحیح کریں۔ دوسری حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبی یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان ہر لا یعنی، بیکار اور فضول کام کو چھوڑ دے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بیکار کام نہ کرے، بیکار کام، ایسا کام کہ جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، گیم کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کرنا اور دوسری چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، گانے سننے میں، یہ چیزیں دیکھنے میں، تو یہ سب فضول کام ہے، اس سے مسلمان ان میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور تیسری حدیث بہت ہی غور سے سننے کی ہے، اس وقت امت کا بڑا اختلاف ہے اس میں۔ اس کے راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبہات وقع في الحرام، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزیں واضح ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال ہونا قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا، سب کو معلوم ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حرام ہونا قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا، سب کو معلوم ہے۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بت پرستی، شرک حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ کہ قرآن و حدیث میں ان کا حکم صراحتاً کھلے طور سے بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ایسی چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم ان چیزوں سے بچیں۔ جو آدمی مشتبہ چیزیں سے، شبہ والی چیزوں سے بچے گا تو وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا، اپنی عزت کو بھی بچا لے گا، اور جو شبہ والی چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وقت طرح طرح کی اسکیمیں چل رہی ہیں، طرح طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو ہم اپنی رائے سے اس پر کوئی عمل نہ کریں اور کوئی رائے پائے
کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی بھی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مجموع الزوائد حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں، اس میں حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس مسئلے کی وضاحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حکم صراحتاً نہیں آیا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاور الفقہاء، امت کے جو علماء حقہ ہیں، فقہا ہیں، صحیح مفتیان کرام ہیں، ان سے تمہیں اس مسئلے کو معلوم کرنا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کو بتلایا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ہمارے سامنے اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو ہم اپنی رائے سے اس پر کوئی کام نہ کریں، بلکہ علماء کرام کی طرف رجوع کریں، ان سے معلوم کریں۔ آج کل موبائل کے ذریعے مسائل بہت آسان ہے، پہنچنا، بات کرنا علماء حقہ سے، ان سے معلوم کر کے پھر قدم آگے بڑھائے۔ اس میں ہی ہماری نجات ہے، ہمارے دین کی حفاظت ہے، ہماری عزت کی حفاظت ہے۔ اور چوتھی حدیث تو ایسی ہے کہ اگر آدمی اس کو اپنی زندگی میں لے آئے تو پورے معاشرے کے اندر اس کی عزت بن جائے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حدیث شریف کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں بھی روایت ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یرضى لأخیہ ما یرضى لنفسہ، ایک روایت میں حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آدمی ایسا مزاج بنائے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب دیکھیے، آپ غور کیجیے، اگر ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ جس چیز کو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، تو بھائی، گھر والے، محلے والے سب آپ کی عزت کرنے لگیں، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس وقت معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں فکر کرنی ہے کہ ان برائیوں سے ہم خود بھی بچیں اور ہمارے جو بھائی ان برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی ان سے بچائیں۔ دارالعلوم اور مدارسالعلوم، ان دونوں بڑے مدرسوں نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے اور یہ تحریک چل رہی ہے پورے ملک کے اندر کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے ان برائیوں کو ختم کیا جائے، امت کو جگایا جائے، گناہوں کی جو ایک آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھایا جائے۔ اور یہ ہر ایمان والے کا فریضہ بنتا ہے، صرف اپنی فکر کر لینا، خود عمل کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ پوری امت کی فکر کرنا ضروری ہے، دوسروں کو بھی بچانا ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کوئی برائی دیکھ رہے ہو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، تو اس برائی کو ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے اس کی مذمت بیان کرو، برائی بیان کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر ہاتھ زبان سے بھی برائی نہیں بیان کر سکتے ہو تو کم از کم اس چیز کو دل سے برا سمجھو، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، ایک عام برائی نشے کی ہو گئی، نشہ حدیث پاک کے اندر ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے نشے چل رہے ہیں، اور صرف ہمارے نوجوان بچے ہی اس میں مبتلا نہیں بلکہ نوجوان بچیاں بھی نشے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ ایسے واقعات لوگ بتا رہے ہیں، ٹیبلیٹیں چل رہی ہے، ڈرنک چل رہی ہے اس طرح کی، لہذا ہمیں فکر کرنی ہے، سوچنا ہے، چونکہ یہ ایسی برائی ہے کہ اس سے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں،
جسمانی بھی نقصان ہے، مالی بھی نقصان ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے یہ نشہ کرنا۔ تو ایک تو اس نشے سے باز آئے، اس کو دور کریں معاشرے سے، اور دوسری جو ایک لعنت اور برائی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی وہ ایک جہیز کی برائی ہے۔ جہیز کی وجہ سے کتنی بچیاں ہیں کہ جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں، لیکن ہم نے جو رسومات اور خرافات ایجاد کر رکھی ہے ان کی وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئی ہے، ماں باپ کی نیند حرام ہو رہی ہے۔ حالانکہ ماں باپ پر جہیز دینا فرض نہیں، یہ سب ذمہ داری ہے۔ عورت کے لیے مہر کا انتظام کرنا، بیڈ کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا اور کھانے پینے کا نظم کرنا، یہ سب شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر یہ کام کرے۔ حدیث پاک کے اندر نے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو عورت سے نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے، مال کے لالچ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تزوج لمال لم یزد اللہ الا فقرا، جو مال کے لالچ میں عورت سے شادی کرے گا کہ عورت مالدار گھرانے کی ہے، مجھے خوب مال مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو بڑھائے گا۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ 100%، 1,00,000%، کروڑ فیصد اللہ کے نبی کی بات پکی۔ آپ دیکھ لیجئے جہیز کی وجہ سے بچی سکون سے نہیں رہتی۔ سکون تو اس وقت ملے گا کہ جب کہ ہم بیاہ شادیاں سب اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ جن شادیوں میں کروڑ کروڑ روپیہ لگایا گیا تو دیکھو کتنی شادیاں ایسی ہیں بہت سے واقعات ان میں طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ فرمایا اس کے بعد کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نکاح کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے، فرمایا نہیں خوبصورتی کو بھی معیار نہ بناؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی خوبصورتی تم کو سرکشی میں ڈال دے، گمراہی میں ڈال دے، تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلِحَسَبِهَا، بعض لوگ لڑکی سے نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لڑکی بڑے خاندان کی ہے، وہ محلے کے شہر کے چودھری کے بڑے لوگ ہیں، اس خاندان میں ہماری شادی ہو جائے گی تو ہماری بھی عزت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تزوج لعز لم یزد اللہ الا ذلہ، کہ جو کسی عورت سے شادی کرے گا عزت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت اور رسوائی کو بڑھائے گا۔ پھر کس چیز کی وجہ سے، کس چیز کو معیار بنانا ہے؟ فرمایا دین کو معیار بناؤ، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اگر معیار اور کسوٹی بنانا ہے شادی کو تو مال کو نہ بناؤ، جمال کو نہ بناؤ، حسب نسب خاندان کو نہیں، بلکہ دینداری کو دیکھو۔ دیندار عورت سے تم شادی کرو گے تو تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے گھر میں، تمہارے خاندان میں چین و سکون آئے گا۔ عورت اگر دیندار ہوتی ہے تو اس کی اولاد ایک دن پورے عالم کے اس کا نام روشن کر کے رہے گی۔ آپ واقعات پڑھیں گے، سنیں گے، موقع نہیں ہے کتابوں میں۔ اس وقت قریب دور کے ہمارے جو اکابر ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان شخصیات کو جو اتنا اعلیٰ اور اونچا بنانے والی ہے تو ان میں ان کی ماؤں کا اہم کردار ہے، ان کی ماؤں کی دعاؤں کا اہم کردار ہے۔ تو اگر عورت نیک ہوتی ہے گھر کی تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر عورت کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول بنانا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے ان برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ میں نے حدیث بات شروع کی تھی کہ انسان کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے ہی سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا ہے، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے، فضول خرچی کیوں کی ہے، گناہوں کے کاموں میں مال خرچ کیوں
اللہ کو ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اور جو علم ہے حلال حرام کا پتہ سب کو ہے، یہ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، یہ برائیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، ان گناہوں سے کیوں نہیں بچے، یہ بھی اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑے بڑے گناہ بتلائے ہیں، بس صرف میں اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جمعے کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور سنانے کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان گناہوں میں سے کون سے گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں، اس سے توبہ کریں، اسے نہ کرنے کا پختہ عہد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کچھ بڑے بڑے گناہ بتلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فعلت امتی 15 حل بها البلاء، کہ جب میری امت 15 گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو پھر اس امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اور کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آئے گی کہ جیسے کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے وہ لگاتار تسلسل کے ساتھ گرتے رہتے ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوگی دوسری پریشانی کھڑی، دوسری ختم نہیں ہوئی تیسری کھڑی ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کو فوراً فکر ہوا کہ آخر وہ گناہ، وہ برائیاں کیا ہیں، ہم اللہ کے رسول سے معلوم کریں تاکہ ہم خود بھی بچیں اور امت تک ان کو پہنچائے، امت بھی ان سے بچے۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، و برائیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے وہ بتلائی، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، وضاحت کا وقت نہیں۔ فرمایا اذا کان المغنم دولا، کہ جب مال غنیمت میں خیانت کی جائے گی، جو مال جہاد میں مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، کہ جب لوگ اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ اور فرمایا والامانۃ مغنما، کسی کی امانت ہے، کسی کا حق ہے، اس کے ادائیگی میں ٹال مٹول کریں گے تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ کسی کا ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، طرح طرح کی اسکیمیں چلا کر دوسروں کا مال ہڑپ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ والزکاۃ مغرما، اور زکات کو لوگ تاوان اور ڈانٹ سمجھ کر ادا کریں گے، عبادت سمجھ کر ادا نہیں کریں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَبْطَأَ أُمَّهُ، جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی بیوی کی تو ہر بات کو مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا تو امت پر مصیبت اور پریشانیاں آئیں گی۔ آج دیکھ لیجئے کتنے نوجوان ہیں کہ جن کی مائیں آنسو بہا رہی ہے، وہ بیوی کی خوشنودی کے لیے ماں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ شریعت نے ہر ایک کا حق رکھا ہے، ماں کا بھی حق رکھا ہے، بیوی کا بھی حق رکھا ہے۔ آپ ہر ایک کو اس کے دائرے میں رکھ کر اس کا حق ادا کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی دوستوں کی تو تعظیم کرے گا، دوستوں کا تو اکرام کرے گا، اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا۔ نوجوان بچوں کو باپ پڑھا رہا ہے مزدوری کر کر، اب وہ بچہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اس کا باپ کمزور حالت میں ہے، سادگی کی حالت میں ہے، تو باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہ معاشرہ ہمارا بن گیا۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر لوگ شور و گل کرنے لگیں گے تو پھر امت کی خیر نہیں ہے۔ آج مسجدوں میں ہم شور و گل کس قدر کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، یہ سب پوری دنیا کا نقشہ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کھینچ دیا تھا کہ قوم کے لیڈر وہ رذیل، کمینے، بے علم، جاہل لوگ بن جائیں گے تو پھر امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَقَامَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی تعظیم کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس وجہ سے نہیں کہ علم والا ہے، تقوی والا ہے اس لیے ہم تعظیم کر رہے ہیں، نہیں، اس لیے اس کی تعظیم کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں پھنسوا نہ دے، کہیں ہماری شکایت نہ کر دے۔ اور فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، لوگ شرابیں خوب پینے لگیں گے، ریشم ناجائز لباس پہننے لگیں گے۔ وَاتُّخِذَتِ الْقَيَّانُ وَالْمَعَازِفُ، اور لوگ گانے اور ناچنے والیوں کو پسند کریں گے۔
گانے اور ناچ سننے کے شوقین ہو جائیں گے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور بعد والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے. وَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ خَصْفًا أَوْ خَسْقًا أَوْ قَذْفًا. تو پھر اس امت کی خیر نہیں، اس امت پر طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں. آج ان برائیوں کے اندر ہمارا معاشرہ مبتلا ہے. ہمیں ان برائیوں سے خود اپنے گھر کو پاک صاف کرنا ہے، اپنے خاندان کو پاک صاف کرنا ہے، اپنی بستی کی فکر کرنی ہے، اپنے شہر کی فکر کرنی ہے اور پوری امت کی فکر کرنی ہے. اللہ رب العزت پوری امت کو ان برائیوں سے نجات عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے. اسی وقت ہم توبہ کر لیں، دل میں اللہ سے کہے، زبان سے کہے کہ اللہ اس وقت تک کے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مولا کریم میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور آئندہ مجھے گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ تعالی ہمارے پورے معاشرے کو پاک صاف فرما دے اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اللہ رب العزت ان کو ختم فرمائے. وآخر دعوانا